حضرت شیخ صنعانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، تو اس وقت پر جتنے اولیاء روئے زمین پر تھے سبوں نے سر جھکا لیا، حضرت شیخ صنعانی نے سر نہیں جھکایا، اور مکاشفے کے کشف کے ذریعے حضرت غوث اعظم پر ظاہر ہو گیا کہ انہوں نے نہیں جھکایا۔ جیسے حضرت پیران پیر نے سب سے پہلے، فرماتے ہی حضرت خواجہ غریب نواز نے سب سے پہلے سر جھکایا، اور فرمایا کہ غیاث الدین کے بیٹے نے سر جھکانے میں سب پر سبقت لے گیا، تو القریب اللہ تعالیٰ اسے ہندوستان کی سلطنت عطا فرمائے گا۔ اور آج بھی ہندوستان کے سلطان ہمارے خواجہ ہیں، تخت پر بیٹھنے کی حاجت نہیں ہے، 2 گز زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، مگر پورے ہندوستان پر حکومت بتا کر کے بتاتے ہیں کہ یہی حکومت اللہ کے ولیوں کی ہے جو خدا نے عطا فرمایا ہے۔ وہ بظاہر رہیں یا بروحانی رہیں، ہر حال میں انہی کا ذکر، انہی کا چرچا چلے گا، انہی کا فیصلہ ہوگا جو ہوگا۔ بہرحال حضرت غوث اعظم نے جیسے ان کے حال کا مشاہدہ فرما لیا تھا، اسی طریقے سے شیخ صنعانی کا بھی مشاہدہ فرما لیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے کلمات مبارکہ نکلے، اے خنزیر کے چرانے والے تیری گردن پر بھی میرا قدم ہے۔ خنزیر عربی زبان میں کالے جانور کو بولا جاتا ہے، وہ گندا جانور جو گندی چیزیں کھا کر کے نالیوں میں کیچڑ میں پڑا رہتا ہے، اس کو عربی زبان میں خنزیر کہا جاتا ہے۔ اس کو چرانے والے کہا، غوث اعظم نے فرمایا خنزیر کے چرانے والے تیری گردن پر بھی میرا قدم ہے۔ معاملہ کیا ہوا؟ جب یہ اعلان ہوا تو آواز ان تک کے بھی پہنچی، مگر وہ بھی بہت اونچے مقام پر پہنچے ہوئے ولی تھے، مقام محبوبیت پر پہنچے ہوئے تھے، مگر ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ میں بھی تو خدا کا محبوب ہوں، مجھے کیا حاجت ہے، مجھ سے کم درجہ، وہ بھی محبوب ہے میں بھی محبوب ہوں، میرا بھی یہی درجہ ہے ان کا بھی وہی درجہ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں گردن جھکاؤں، جس کا یہ درجہ نہیں وہ جھکا لے کافی ہوگا، میں نہیں جھکاؤں گا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ بظاہر مقام محبوبیت پر آ جانے سے انہوں نے یہ سمجھا کہ میرا مقام محبوبیت اور مقام غوث اعظم کا جو مقام محبوبیت ہے دونوں یکساں ہے، اور حالانکہ زمین و آسمان کا اس میں فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ بہرحال جب غوث اعظم نے فرما دیا کہ اے خنزیر کے چرانے والے، زبان ولی کو نقار خدا سمجھو کہا جائے، ولی کی زبان سے کوئی بات نکل جائے تو سمجھو کہ وہ ہونا ہی ہے، اور خدا کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ ہو کر کی رہنے والا۔ وقت گزر گیا، لوگوں نے یاد رکھا، مگر جسارت کسی کی نہیں ہوئی کہ پوچھ لیں کیا معاملہ ہے۔ وہ جلال کا مرتبہ ہے، وہ جلال کا مقام ہے، کسی کے اندر جسارت نہیں ہوئی۔ مگر وقت گزرتا گیا، کچھ دن گزرنے کے بعد میں وہ جو حضرت شیخ صنعانی ہیں، بعد میں انہوں نے توبہ کر لیے، اس لیے ان کا نام بڑے ادب و احترام سے ہم لے رہے ہیں کہ اس وقت پر انہوں نے نکلے سفر، حج کرنے کا ارادے سے نکلے، کوئی اور ارادہ لے کر کے نہیں نکلے تھے بلکہ حج کرنے کا ارادہ لے کر کے نکلے تھے۔ حج کے ارادے سے نکلے، 400 مریدوں کی جماعت لے کر کے نکلے۔ کتنے لوگوں کو لے کر نکلے؟ 400 لوگوں کو لے کر کے اپنی جماعت کے ساتھ نکلے۔ ان میں جو ان کے 2 سب سے چہیتے، سب سے خاص مرید تھے، وہ حضرت محمود مغربی اور حضرت فرید الدین تھے۔ یہ 2 سب سے چہیتے مرید تھے۔ یہاں پر 2 درس ہمیں ملتے ہیں، مرید کو مرشد کے حق میں کس طرح سچا ہونا چاہیے اور مرشد کو مرید کے حق میں کس قدر سچا ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ملتی ہیں۔ مرید اور مرشد کا تعلق کس طریقے سے ہوتا ہے؟ جس طرح مرشد مرید کا خیر خواہ ہوتا ہے، بھلا چاہنے والا ہوتا ہے، خدا کے عذاب سے بچانے والا ہوتا ہے، ایسے ہی مرید بھی مرشد کے لیے یہی خواہش و جذبہ رکھنے والا ہونا ہے۔ اس لیے کہ انسان ہر ایک ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ انبیاء سے انسانوں میں سوائے انبیاء کے کوئی غلطی سے معصوم نہیں، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ بچا لے، اس کی مہربانی ہے، مگر غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت شیخ صنعانی گزر رہے تھے، راستے سے گزرے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بستی سے گزرے جو کفار کی بستی تھی، جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، شراب اور خنزیر وہ کھایا کرتے تھے، حالانکہ وہ مذہب کی تعلیمات کو انہوں نے اپنی مرضی سے بدل لیا ہے۔ جو کتاب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمایا، اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنی منمانی کر کے گھسیڑ لیا ہے، اپنی منمانی اس کے اندر ٹھوس دیا ہے، انہوں نے اپنی من چاہی باتیں کرتے ہیں اور اپنا نام مذہب سے جوڑ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بہت عرفہ والا ہیں۔ بہرحال انہوں نے جا کر کے اس بستی سے گزر ہوا تو اس بستی کا جو بادشاہ تھا، اس کا محل کے پاس سے جو بالکونی ہوتی ہے، محل کا سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے، اس میں ایک خوبصورت لڑکی کو اس نے دیکھ لیا۔ حضرت شیخ صنعانی نے دیکھ لیا، بڑی خوبصورت لڑکی تھی، وہ اس گاؤں کا سردار تھا، تو اس کے خوبصورتی کے یہ فریفتہ ہو گئے، جیسے ہی نگاہ اس کی خوبصورتی پر پڑ گئے دیوانے ہو گئے۔ مگر حال اصل میں یہ نہیں ہے،
حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ولی غوث اعظم کی شان میں بے ادبی کر ڈالی تھی۔ جب بے ادبی کا اثر ہوتا ہے تو دنیا میں بڑا بھیانک اثر ہوتا ہے، اور غوث اعظم نے فرما دیا تھا کہ خنزیر کے چرانے والے تیری گردن پر بھی ہے، یہ فرما دیا تھا۔ تب خنزیر کے چرانے والے ہونا پڑے گا، تبھی غوث اعظم کا فرمان پورا ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبان معمور من اللہ جو کلمات نکلے، اس کا کیسے اندازہ ہو سکتا ہے، اس کی صداقت کا کیسے علم ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، اس کے دیوانے میں، اس کے عشق میں یہ دیوانے بنتے جا رہے تھے۔ سارے مریدین ایک 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 کر کے جب حال دیکھا کہ وہ کیسے ہمارے مرشد ہے، یہ تو کسی لڑکی کے دیوانے بن گئے، پاگل ہو گئے، چھوڑ چھوڑ کر کے جانے لگے، سبھی چلے گئے، صرف 2 لوگ باقی رہ گئے، ایک حضرت محمود مغربی اور ایک فرید الدین۔ ان دونوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ نہیں، ہمیں ہمارے شیخ نے کیچڑ سے نکال کر کے یہاں تک پہنچایا، اب ان کو آزمائش کا وقت آیا ہے، وہ آزمائے جا رہے ہیں، اب ان کو ہم اس حال میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے چاہے جو ہو دیکھا جائے گا، ہم ان کے ساتھ رہیں گے چاہے جو ہو دیکھا جائے گا۔ ارادہ بنا لیا، وہ وہیں رہتے رہے اور سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، بس اسی حال میں وہ اسی کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس لڑکی کے دل میں بھی ان کی محبت آ گئی۔ دونوں کا حال ایسا ہوا کہ اس لڑکی نے گھر میں کھانا پینا چھوڑ دیا اور یہ باہر بے سود پڑے ہوئے ہیں، ان کا حال ایسا بنا ہوا ہے۔ جب لڑکی کے باپ کو پتہ چلا معاملہ کیا ہے، تو لڑکی نے جب اپنا سب ماجرا سنا دیا تو حیران ہوا، پریشان ہوا، آخر کار راستہ سوائے ایک چیز کے کہ بھئی اس لڑکی کی اسی سے شادی کر دی جائے جس کو یہ چاہ رہی ہے، سوائے اس کے کوئی راستہ اس کی زندگی کا نہیں بچا۔ بلا کر کے کہا ٹھیک ہے، ہم تم دونوں کی شادی کرا دیں گے، مگر ہمارے رسم و رواج سے، ہمارے اصول و طریقے سے آپ کو شادی کرنا ہوگا، کیا آپ اس پر رضامند ہیں؟ تو وہ راضی ہو گئے۔ آزمائش کیسے بھیانک ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان میں بے ادبی کرنے کی، یہی وجہ ہے کہ ہم آزمائے جائیں اگر تو ہمیں بچانے والا کون ہوگا پتہ نہیں، اسی لیے اولیاء کی شان میں کبھی بھی بے ادبی نہیں کرنا چاہیے۔ اتنے بڑے درجے ولی کے لیے اتنی بڑی آزمائش ہے تو چھوٹے موٹے لوگوں کا حال کیا ہوگا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ کے ولی کی شان میں بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی ولی ہے تو اپنے سر کو جھکائیں، دل کو حفاظت سے رکھیں، ان کی محبت کو دل میں بسا کے گزر جائیں۔ آپ کو ان کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے وہ آپ کا مسئلہ ہے، مگر ان کی شان میں بے ادبی نہ کریں، ان کے مقام پر کوئی گفتگو نہ کریں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کرنے کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ اب جب شادی کی جانے لگی تو ایک شرط رکھی گئی کہ ہمارے پاس شادی کرنے کی ایک شرط ہے، 40 دن تک کے خنزیر کو چرانا ہوگا، 40 دن تک کے خنزیر کو چرانا ہوگا، ہر روز کاندھے پر خنزیر کے بچوں کو اٹھا کر کے گھر لانا ہوگا، اور پھر کاندھے پر خنزیر کے بچوں کو اٹھا کر کے لانا ہے، پھر اس کا جب آخر دن ہوگا تو اس کے گوشت کو کاٹ پیٹ کر کے بھون کے تل کے شراب کے ساتھ پینا ہوگا، ایک ہاتھ سے دلہن کے کپڑوں کو پکڑے ہوئے اس کے جو اوڑھنی دوپٹہ ہوتا ہے اس کو پکڑنا ہے، اور ایک ہاتھ سے شراب اور گوشت کھانا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس شادی ہوتی ہے۔ یہ تیار ہو گئے۔ 2 روایتیں ہیں اس واقعے کی، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ سب پریشان، حضرت محمود کو چھوڑ کر کے حضرت فرید جو ہیں، فرید الدین جو تھے، وہ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے جاتے، وہ کہتے ہیں کہ اس آگ کو ہمارے تمہارے بجھانے کی بس کی بات نہیں، اس آگ کو بجھانے کے لیے وہیں جانا ہوگا جہاں سے آگ لگ گئی ہے، یعنی غوث اعظم کی بارگاہ میں جانا ہے، وہیں جا کر کے ہم ان کی بخشش چاہیں گے تو یہ بجھ سکتی ہے، ورنہ ہمارا شیخ تو گیا ہاتھ سے۔ وہ نکل کے دوڑتے ہوئے جانے لگے، وہ چلے جاتے ہیں، بغداد میں پہنچے ہیں، غوث اعظم کی خانقاہ میں پہنچتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری ہے، کوئی کام ان کو نظر نہیں آتا، ڈائریکٹ مانگیں تو کیسے مانگیں، کچھ بولیں تو کیسے بولیں۔ انہوں نے سوچا کہ پہلے میں خانقاہ کی صفائی کا کام کر لیتا ہوں، شاید حضرت مجھ پر رحم کر دے اور میری بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ ہر کام کو دیکھتے ہیں، کوئی کام نہیں ملتا ان کو، آخرکار رات کے اندھیرے میں جو آپ کی خانقاہ میں جو پیشاب پیخانہ کرنے وغیرہ کے لیے جو الگ جگہ بنی ہوئی تھی، آج کے جیسا نہیں تھا زمانہ، جو کچھ ہوتا تھا صبح کے وقت پر اس کو صفائی کے لیے کوئی خادم مقرر ہوتا تھا، اس کو آ کر کے ٹوکری میں اٹھا کر کے لے جایا کرتا تھا۔ کچھ زمانے سے بھر پہلے بھی یہی حال تمام گھروں کا ہوا کرتا تھا، پہلے کے گھروں کا بھی۔ ابھی آج اٹیچ باتھ روم وغیرہ ہو گئے ہیں، اس کی صورتیں بدل گئی ہیں، سہولتیں آ گئی ہیں، تو راستے انداز بدل گئے ہیں کہ آج اٹھا کر پھینکنے کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، وہ راستہ بن گیا ہے، خود بخود وہ خود نالی میں چلے جاتا ہے، بہہ کر کے وہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، مگر اس زمانے میں اس کو اٹھا کر لے جا کے باہر ڈالنا پڑتا تھا۔ تو یہ کوئی کام ان کو نہیں ملا سوائے اس کام کے کہ باقی بچ گیا تھا وہ کام، اس کام کا کرنے والا ابھی پہنچا نہیں تھا۔
آپ فوراً جاتے ہیں، وہ ٹوکرا وغیرہ اٹھاتے ہیں، جتنے خدام جتنے لوگ خانقاہ میں آنے جانے والے لوگ استعمال کیا کرتے تھے، ان سب کی غلاظت اٹھا کر کے ٹوکرے میں ڈال کر کے باہر جا کر کے جہاں پھینک کر آنا ہے وہاں پھینک کر کے آ رہے ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، تو جو خادم جو مقرر تھا وہ کرنے والا، وہ حیران ہو گیا کہ کون ہے آخر میرے آنے سے پہلے وقت پر یہ کام کر کے چلا جا رہا ہے، آخر یہ ہے کون؟ سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ ہے کون کرنے والا۔ آخر کار وہ خادم جاتے غوث اعظم سے عرض کرتے، غوث اعظم بات یہ ہے کہ میری خدمت کو مجھے کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، جو خدمت میں کر رہا تھا اس خدمت کو کوئی اور آ کر کے چلا جا رہا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ کب ہو رہا ہے۔ جب یہ غوث اعظم نے سنا تو مسکرا کے فرماتے، کوئی تمہارے درمیان کوئی ایک نیا درویش آیا ہے، نیا آدمی آیا ہے، اجنبی آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ایک اجنبی ہے، نوجوان ہے، آیا ہوا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہی صاف کر رہا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چل گیا، اب یہ اپنے وقت پر پہنچ رہے تھے کہ اچانک ایک مرتبہ رات میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صبح کے وقت پر جب وہ لے جا رہے تھے، اس وقت پر غوث اعظم کی نگاہ ان پر پڑ گئی جب یہ ٹوکرے میں وہ غلاظت کو اٹھا کر کے لے جا رہے تھے، اور باہر اس وقت پر بارش ہو رہی تھی، بارش کے پانی سے ٹوکرے میں جو غلاظت تھی اس پر پانی پڑ کے وہ غلاظت ان کے بدن اور کپڑوں پر سے ٹپک رہی تھی، جس کا اثر ان کے بدن اور کپڑوں پر ہو رہا تھا۔ جب اس حال کو اس شخص کے غوث اعظم مشاہدہ فرماتے ہیں تو آپ اس پر رحم آ جاتا ہے، آپ رحم فرما دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ فلاں وہ صاف کر کے آ جاؤ اور مانگو کیا مانگتے ہو۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ شیخ آ کر کے مانگتے ہیں، حضرت آپ جانتے ہیں میں کیا مانگنے آیا ہوں، آپ جان رہے ہیں میں کیا مانگنے آیا ہوں۔ فرماتے مانگو، کوئی بڑا مرتبہ مانگ لو، ولایت کا کوئی مرتبہ چاہتے ہو تو مانگ لو، تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ فرماتے نہیں، میرا سب سے بڑا مرتبہ یہی ہے کہ آپ میرے مرشد کو معاف فرما دیں، میرے سب سے بڑا مرتبہ یہی ہے کہ آپ میرے مرشد کو معاف فرما دیں، ورنہ میرا مرشد تو برباد ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کا دین ایمان برباد ہو جائے گا۔ عمل میں کم و بیشی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، دین ایمان چلا جائے گا، وہ تو پھر نصرانی بن جائے گا، وہ اس کا حال بربادی کی طرف پہنچ چکا ہے، آپ میرے مرشد کو معاف فرما دیں۔ غوث اعظم فرماتے اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو، وہ کہتے نہیں بس مجھے وہی چاہیے، بس آپ اس کو معاف فرما دیں، سب کچھ میرے لیے۔ غوث اعظم نے ان کی محبت کو دیکھ کر کے فرمایا تمہاری محبت کو دیکھ کر کے میں نے انہیں معاف فرما دیا۔ ادھر معافی کا اعلان ہونا ہی تھا کہ ادھر ہاتھ میں شراب کا پیالہ اور گوشت تھا کہ نگاہوں کے پردے اٹھ گئے، فوراً پھینک دیا، تڑپ کر کے چیخ پکارتے ہوئے آپ کے قدم کو اپنی گردن پر رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے یا شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی اغثنی کا مجدہ اٹھاتے ہوئے دوڑتے ہوئے بغداد پہنچ کر کے قدم بوسی کرتے ہیں، بعد میں پہنچتے ہیں۔ ایک اور روایت جو اس سے بھی دہلا دینے والی جو روایت ہے، دل کو ہلا دینے والی جو روایت ہے، وہ روایت اسی واقعے کی ایک روایت یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی یہ حضرت فرید الدین وہاں پہنچے نہیں ہیں، مرشد کی بارگاہ ہی میں ہے، مرشد کی بارگاہ ہی سے وہ چیختے ہیں، فرماتے ہیں یا عبد القادر جیلانی میرے شیخ تو گئے، کرم فرمائیے، میرے مرشد تو گئے، ان پر کرم فرمائیں۔ آپ نے جیسے ہی صدا لگائی پکارے، اسی وقت پر ان کو ہوش آیا، انہوں نے وہ شراب کے پیالے کو پھینک دیا اور کھانے کو پھینک دیا، دوڑتے ہوئے بغداد پہنچے۔ پہلے میں بھی پہنچے بغداد، دوسرے روایت میں بھی بغداد پہنچے۔ بغداد پہنچنے کا حال کیا تھا؟ بغداد جب پہنچ رہے ہیں تو نہ انہیں کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے، آپ کانٹوں میں، پتھروں میں، صحرا میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں ایک دھن بنا کر کے دوڑتے 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 جا رہے ہیں۔ جب بغداد پہنچے، بغداد کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے چہرے پر سیاہی مل لی، کالا کر لیا اپنے چہرے کو، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے خادموں سے کہا کہ بیڑیاں ڈال دو۔ مضبوط ایک قیدی جس طریقے سے ایک حاکم کی بارگاہ میں جاتا ہے، ایک مجرم جس طریقے سے ایک حاکم کی بارگاہ میں جاتا ہے، ایک قاضی کی بارگاہ میں جاتا ہے، اسی طریقے سے مجھے مجرم بنا کر کے لے جاؤ، میں ہوں ہی مجرم۔ بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ جب پہنچتے ہیں دربار غوث اعظم ہے، آپ مسند تدریس و تلقین پر جلوہ فرما ہیں، دروازے پر پہنچ کر کے یا شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک ندا لگاتے ہیں اور دروازے کے سامنے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیتے ہیں۔ اس وقت پر غلطی ہو گئی، آج کرم فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے، اس خاک آلود چہرے کو اور ایک سیاہ چہرے پر کرم فرما دیجئے۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پینے سے تو بچا لیا تھا، حرام کھانے سے تو بچا لیا تھا، اور نصرانی ہو جانے سے تو بچا لیا تھا، ایک عام مومن تو باقی رہ گئے، مگر جو مقام محبوبیت پر رہ چکے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ولایت کی لذت کیا ہوتی ہے اور ولایت کی برکت کیا ہوتی ہے، اور خدا کے مقام محبوبیت پر سرفرازی کا کیا انوکھا نرالا وہ انداز ہوتا ہے۔
وہ کیسے اس چیز کو فراموش کر سکتے؟ آخر کار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے آپ کو عاجزانہ طور پر پیش فرمایا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرماتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے اللہ اس بندے کو معاف فرما دے۔ جواب آتا ہے، خطاب آتا ہے، الہام ہوتا ہے کہ اے عبد القادر، یہ تمہاری بارگاہ میں بے ادبی کرنے والا ہے، میں اسے معاف نہیں کرنے والا۔ غوث اعظم اور عاجزی اختیار کرتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور غوث اعظم کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں علماء اکرام دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اولیاء دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اسے معاف فرما دے، اے اللہ اسے معاف فرما دے۔ جواب پھر ملتا ہے کہ نہیں، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی محبت کی قسم دے کر کے مانگا رب تعالیٰ سے، اے اللہ جو تجھ کو مجھ سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ اسے معاف فرما دے۔ ادھر غوث اعظم نے مانگنا ہی تھا، ادھر رب تعالیٰ نے فرمایا عبد القادر تمہاری محبت کی خاطر میں نے اسے معاف فرما دیا۔ تو یہ مقام محبوبیت، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر پیرا، میر میرا، محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو مقام محبوبیت پر ایسا مقام و محبوبیت اولیاء میں کسی کو عطا نہیں ہوا۔ اور فرمایا کہ عرض کرتے پروردگار، آج ایک ولی جو تھا اس کو تو نہیں معاف فرمائے گا تو کل میرے مریدوں کا کیا حال ہوگا؟ کل میرے مریدوں کا کون پرسان حال ہوگا؟ ان کا کیا حال ہوگا؟ رب تعالیٰ تو معاف فرما دے۔ جب محبت کا واسطہ دے کر کے مانگا گیا تو ان کو تو معاف فرمایا ہی گیا، اور غوث اعظم کے مریدوں کے لیے مشدہ دیا گیا کہ اے عبد القادر تمہارا مرید توبہ ہی پر مرے گا، تمہارا مرید ایمان ہی پر دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اکرام ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، اور آپ کی برکت سے، آپ کے سلسلے پر، آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ عزیزو، اولیاء کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ اولیاء سے جڑے رہنے والا ہی دنیا میں بھی رحمت میں رہے گا، آخرت میں بھی رحمت میں رہے گا۔ اولیاء سے دور ہونے والا یہاں بھی محروم ہو جائے گا، وہاں بھی محروم ہو جائے گا۔